بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مغربی فکر و فلسفہ کورس کا 15واں سبق ہے۔ کل سے ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا کہ مغرب میں اٹھنے والی تحریکیں، اور یہی تحریکیں پھر مختلف فلسفوں اور افکار کے اسباب بنے ہیں، یعنی ان تحریکوں کے نتیجے میں وہ سارے فلسفے اور وہ سارے افکار پیدا ہوئے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کل ہم نے دو تحریکیں نشاط ثانیہ اور تحریک اصلاح کے عنوان سے پڑھ چکے تھے۔ آج انہی تحریکوں میں تیسری تحریک ہے جدیدیت، ماڈرن ازم۔ گویا کہ نشاط ثانیہ اور تحریک اصلاح یہ مغرب میں تبدیلی کی بنیادیں بنی، اور پھر اس تبدیلی کے بعد، یعنی اس بنیادوں کے بعد جو تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہوئی اور مختلف فلسفے اور افکار سامنے آنے لگے، تو ان تمام فلسفوں اور تمام افکار کا نام جدیدیت ہے۔ گویا کہ جدیدیت یہ ایک وسیع تر نام ہے جو مغربی تمام افکار اور تمام فلسفوں کو شامل ہے۔ جدیدیت کا بنیادی اصول کیا ہے؟ بنیادی اصول جدیدیت ماڈرن ازم کا یہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے باہر عائد کردہ کسی مقتدر حکم اور بالاتر ہستی، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام وحی کو تسلیم نہ کرے۔ وہ اپنے سے بالاتر کوئی بیرونی ہستی کا اور مقتدر حاکم کا محکوم اور عبد نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کے حسن اور قبح کا فیصلہ انسان اپنی عقل اور تجربے کی روشنی میں کرے گا۔ یہ تجربہ یا تو انسان کا اپنا ہوگا یا پھر کسی اور انسان کے تجربے کی شرط پہ قبول کرے گا، یعنی کسی اور انسان نے تجربہ کیا اور وہ کامیاب ہوا اور تو اس کو قبول کر لے، لیکن اس شرط پر کہ وہ اس تجربے کو رد بھی کر سکتا ہے اور قبول بھی کر سکتا ہے۔ تو جدیدیت جو قائم ہوئی ہے وہ کون سی بنیاد پہ؟ وہ انسانیت پرستی پر، انسانیت پرستی پر قائم ہوئی کہ انسان ہی اس کائنات کی بالاتر ہستی ہے اور انسان ہی اس کائنات کی تمام اخلاقیات، خیر اور شر کے معیارات کا ماخذ اور منبع ہے، اور انسان ہی اس کائنات کا مرکز ہے۔ تو جدیدیت کی ساری لہریں جو ہے وہ اسی انسانیت پرستی کے فضا سے گزرتی ہے کہ انسان ہی سب کچھ ہے۔ پھر جدیدیت کے جو ڈسکورسز میں انسان کو موضوع جو ہے وہ صرف انسان اور فرد ہونے کی حیثیت سے بنایا گیا، یعنی انسانیت پرستی پر جتنے بھی ڈسکورسز ہوئے، جتنے بھی تحقیقیں ہوئی، جتنے بھی گفتگو ہوئی ہیں اور فلسفے بنے ہیں، تو انسان کو بطور انسان اور انسان کو بطور فرد کے موضوع بنایا گیا۔ تو گویا کہ مرکز انسان ہی ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلے اسباق میں ہیومنزم کا فلسفہ پڑھا، آزادی کا فلسفہ پڑھا، مساوات کا فلسفہ پڑھا، ترقی کا فلسفہ پڑھا، یہ تمام کے تمام تصورات جو ہے وہ مل ملا کے یہ جدیدیت کے بنیادی تصورات ہے۔ ان تمام فلسفوں کے مجموعے کا نام جدیدیت ہے، جو صرف اور صرف انسان ہی کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اب یہاں پر عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جدیدیت جو ہے یہ محض عیسائیت یعنی کرسچینٹی کے خلاف ایک رد عمل ہے، کہ کلیسا کا ظلم تھا اور کلیسا کے ہاتھ میں جو ہے وہ سائنس بھی، فلسفہ بھی، یہاں تک کہ ریاستی نظام اور احکامات بھی، اور پوپ کا حکم وہ خدا کا حکم شمار ہوتا تھا، اور ایک گھٹن کی فضا قائم ہوئی تھی۔ تو لوگوں نے تنگ آ کر ماڈرن ازم کی تحریک چلائی اور ان سے آزادی حاصل کی۔ تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو جدیدیت ہے، ماڈرنٹی ہے، یہ صرف عیسائیت اور مسیحیت کے چنگل سے، مٹی سے آزاد ہونے کی ایک تحریک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ماڈرن ازم
فی نفسی ہر مذہب اور اس کی عطا کردہ اقدار کے خلاف ایک بغاوت ہے کہ جو مذہب خاص طور پر الہامی مذاہب یعنی آسمانی مذاہب ہے وہ اپنی علمیت میں، اپنی اخلاق میں اور اپنا تصور کائنات اور سب سے بڑھ کر اپنا تصور انسان رکھتی ہے. یعنی ہر مذہب آپ کو بتاتا ہے کہ انسان کیا ہے اور انسان اس دنیا میں کیوں آیا، اور اسی طرح پھر ہر مذہب جو ہے وہ کچھ علمی معیارات عطا کرتا ہے. ہر مذہب جو ہے وہ کچھ اخلاقی اقدار اور پیمانے بتاتا ہے کہ کون سی چیز اخلاق میں ہے، کون سی چیز بد اخلاقی ہے، کس سے بچنا ہے، کس سے نہیں بچنا ہے. تو ہر آسمانی مذہب یہ تصورات ضرور دیتے ہیں، اور انسان کی جو شخصیت ہے، انسان کا جو اپنا ایک مقام اور لیول ہے وہ مذہب طے کرتا ہے. آسمانی مذہب طے کرتا ہے کہ اللہ حاکم ہے اور تم محکوم ہو، وہ معبود ہے اور تم عبد ہو، وہ مالک ہے اور تم غلام ہو. تو ہر ایسے مذہب خصوصاً آسمانی مذہب میں تصورات ہوتے ہیں. تو ماڈرنٹی جو ہے یہ اس کے خلاف ایک بغاوت کا نام ہے. تو جدیدیت ہر اس فکر اور ہر اس نظریے اور ہر اس نظام کے خلاف ہے جو جدیدیت کے تصور آزادی، تصور مساوات، تصور ترقی اور تصور انسان سے ہٹ کر کسی نظام کی تشکیل دینے کا دعویٰ کرے، یعنی آسمانی مذاہب. تو یہ صرف کرسچینٹی کے خلاف ایک تحریک نہیں تھی، بلکہ ہر آسمانی مذہب خصوصاً ہر آسمانی مذہب جو انسان کو اپنا ایک انسان کی حقیقت، اندرونی حقیقت بھی بتائے اور انسان کو جو ہے وہ نظام حیات کا، ضابطہ حیات کا پابند بھی بنائیں، اور انسان اپنے خیر اور شر میں آزاد نہ ہو بلکہ خیر اور شر اور اچھے اور برے اخلاق کے جو پیمانے ہیں وہ بھی بتائیں کہ اس پہ چلنا ہے اور اس سے بچنا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ موت کے بعد ان سب کا حساب بھی ہوگا. موت کے بعد ان سب کا حساب و کتاب ہوگا کہ اچھے عمل کا اچھا بدلہ اور برے عمل کا برا بدلہ، جنت اور جہنم کی صورت میں. تو یہ ساری چیزیں آسمانی مذاہب دیتی ہیں. تو جدیدیت ہر ایسے مذہب اور ہر ایسے نظام کے خلاف ایک بغاوت اور یوں سمجھے کہ یعنی آزادی کا نام ہے. اب جدیدیت کے بطن سے کون سے افکار پھوٹے؟ پچھلے ہم جو پڑھ چکے ہیں، جدیدیت کے فرد کی سطح پر یعنی شخصی سطح پر آزادی، مساوات اور ہیومن ازم، یہ جدیدیت کے تحریک سے اٹھا. ریاستی سطح پر جمہوریت کا نظام دیا گیا اور قومی ریاست کا ایک قومی ریاست جو جمہوریت کہلاتی ہے اس کا تصور دیا گیا. معاشی سطح پر سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم اور کارپوریٹ اقتصادیات کا تصور دیا گیا. اور اخلاقی سطح پر افادیت پرستی کا تصور دیا گیا کہ اخلاقی قدروں کا تعلق وہ افادیت سے ہے. انسان کو یعنی یوٹیلیٹی، کیا چیز مفید ہے، تو جو رویے معاشرے کے لیے مفید ہو، انسان کی لذت کا باعث ہو، فائدے کا باعث ہو، وہی اخلاق ہے، وہی ٹھیک ہے. تو اس سے خود غرضی اور جنسی اباحیت یعنی ہم جنس پرستی وغیرہ اور خاندان کی جو توڑ پھوڑ ہے وہ سب برآمد ہوئی. یعنی خاندانی کوئی قوانین نہیں، ہر ایک کی مرضی ہے اور جنسی خواہش پوری کرنے میں ہر انسان آزاد ہے. تو یہ اخلاقی گراوٹ کے شکار ہو گئے. تو چونکہ وہ انسان کی وقتی لذت اور وقتی فائدے کی بنیاد پہ اخلاق کے پیمانے طے ہوں گے، تو انسان جس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھے اور مفید سمجھے تو وہ یوٹیلیٹی کے تصور پہ جو ہے وہ اپنے لیے اخلاق کے پیمانے طے کرے گا. اور علمی سطح پر جدیدیت سے عقلیت پسندی یعنی ریشنلزم اور تجربیت پسندی یعنی ایمپیریسزم کو رواج دیا گیا، اور یہ علم کا ماخذ یعنی عقل ہے یا تجربہ ہے. تو یہ جدیدیت کے بطن سے پھوٹنے والے افکار ہیں. اب جدیدیت کے اہم اور نامور مفکرین پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جدیدیت ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک شخص نے جو ہے وہ تمام فکروں پر کام کیا ایک مرتب طریقے سے، مرتب نظام کے تحت، نہیں، بلکہ ہر ایک فلسفے کا اپنا ایک مفکر اور ایک بانی ہے.
جس کا دوسرے سے تعلق ہے یا نہیں ہے، تو ان تمام مختلف افکار اور فلسفوں اور فلاسفروں کے افکار کو جمع کر کے اس کا نام جدیدیت ہے۔ تو مختلف نظاموں میں، مختلف فلسفوں میں مختلف مفکرین نے کام کیے۔ تو فرانسس بیکن یہ انگلینڈ کے فلسفی ہے، ان کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ تھامس ہوبز انگلینڈ کا فلسفی ہے، افادیت پرستی کے نظریات انہوں نے دیے۔ اور رینے ڈیکارت یہ فرانس کا فلسفی ہے، یہ بھی جدیدیت کا بانی کہلایا جاتا ہے۔ اور ہاروک سپنوزا یہ ہالینڈ کا فلسفی ہے، اقلیت پرستی کے بنیادی کرداروں میں سے یہ ایک کردار ہے، یعنی ریشنلزم پر انہوں نے کام کیا۔ جان لاک ہے، یہ بھی انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تجربیت پسندی کا یہ بانی ہے، یعنی ایمپیریسزم کا، اور لبرلزم کا یہ بانی ہے۔ روسو ہے، یہ جمہوریت اور آزادی کا علم بردار ہے، یہ بھی فرانس کا فلسفی ہے۔ اور ایڈم سمتھ یہ جدید معاشیات کا ایک بانی ہے، معاشی فلسفوں پر انہوں نے کام کیا۔ ایمانوئل کانٹ یہ مختلف الجہات فلسفی ہے، انہوں نے مختلف فلسفوں پہ کام کیا اور جدیدیت کے ائمہ میں سے ان کا شمار ہے، اور ان کا تعلق جرمنی سے تھا۔ تو مختلف فلاسفہ نے مختلف فلسفوں پہ کام کیا الگ الگ سے۔ یہ تھی جدیدیت کی تحریک۔ چوتھی جو تحریک ہے مغرب میں اٹھنے والی تحریک، وہ ہے تحریک تنویر، انلائٹنمنٹزم۔ اس تحریک تنویر کو اقلیت پرستی، روشن خیالی یا عہد استبصار بھی کہلاتے ہیں۔ جس طرح کہ کسی زمانے میں پاکستان میں بھی یہ آواز چلی تھی روشن خیالی کو پروان چڑھانے کی آوازیں تھیں، تو اس کو روشن خیالی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دراصل جدیدیت کے ان مفکرین کی تحریک کا نام ہے جن کے مطابق علم کا جو ماخذ ہے وہ عقل ہے۔ گویا کہ ریشنلزم پہ کام کرنے والوں کا جو ایک جماعت تھی اور تحریک تھی ریشنلزم کے تحت، تو وہ ایک تحریک تنویر کا عنوان اس کو دیا گیا۔ تو اقلیت پرستی کو ہم تحریک تنویر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی روشن خیالی کی تحریک، اس لیے اسے ہم جدیدیت ہی کی ایک شاخ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جدیدیت کی ایک شاخ ہے۔ اس کے بعد ایک اور تحریک جو ریشنلزم کے خلاف، اقلیت پسندی کے خلاف جو اٹھی ہے، وہ ہے تحریک رومانیت، رومانٹکزم۔ تحریک رومانیت بھی دراصل جدیدیت ہی کی ایک شاخ ہے، اور یہ تحریک تنویر یعنی اقلیت پرستی ریشنلزم کے رد میں اٹھی ہے۔ تحریک تنویر کے برعکس تحریک رومانیت، رومانٹکزم، یہ کہتی ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ عقل استقرائی اور عقل استخراجی نہیں ہے، یعنی عقل نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ وجدان ہے۔ صحیح، انٹیٹیوشن ہے۔ انٹیٹیوشن یہ لاطینی لفظ ہے جس کا مطلب ہے دیکھنا، یعنی ہم عقل سے کسی چیز کو نہیں سمجھیں گے بلکہ ہم وجدان سے سمجھیں گے، یعنی جس چیز کو ہم نے پایا، دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریک تنویر کے برعکس تحریک رومانیت کے نزدیک حقیقت کو براہ راست دیکھنا چاہیے، مشاہدہ کرنا چاہیے۔ اس براہ راست دیکھنے کے ذرائع انسانی جبلتیں ہیں، انسانی خواہشات ہیں، انسانی احساسات ہیں، اور یہی جبلت، خواہش اور احساس، اس کا نام وجدان ہے۔ وجدان مانا پانا۔ تو عقل چاہے وہ استقرائی ہو چاہے وہ استخراجی ہو، تو انسانی جبلت و خواہشات اور احساسات کی ایک اعلی کار ہے، وہ اس کا مطلب عقل کوئی مستقل نہیں بلکہ عقل ان کے وجدان کے ایک ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ تو تحریک رومانیت نے تحریک تنویر کے برعکس انسانی جبلتوں پہ اور انسانی خواہشات پہ اور انسانی احساسات کی بنیاد پر علم کا تصور دیا ہے کہ ان ذرائع سے ہم کیا کریں گے؟ کسی چیز کا علم اور کسی چیز کی حقیقت کو حاصل کریں گے، عقل کے ذریعے نہیں، بلکہ عقل ان کے سورسز میں سے ایک سورس ہے۔ تو بہرحال
یہ آج ہم نے تقریباً 3 تحریکیں پڑھی، مغرب میں اٹھنے والی تحریکیں، اور ان تحریکوں کے بنیاد پہ پھر جو ہے وہ افکار اور فلسفے رونما ہوئے اور ظاہر ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔